اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7A کریں گے. سب سے پہلے ہم حصہ اول اس کا کریں گے نماز کے ذریعے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جی، اس سبق میں ہم نے جو پڑھنا ہے اس کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. گرامر میں ہم انشاءاللہ آج کوئی جیسے ہم پڑھے تھے حروف جر، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. الا مع عند، اور پھر ہمارا نکات تعلیم یا شوق. جی جی آگے کر دیجیے. اس سبق میں ایکچولی ہم لوگ 15 نئے الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح کے 80 الفاظ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جو قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں 26,000 ٹائمز، یعنی کہ ہماری بیٹری دیکھیں کتنی زیادہ چارج ہو گئی ہے نا. الحمدللہ 30,000 تک ہونے والی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں رکوع کے اذکار. جیسے رکوع کے اندر 4 باتیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا بات ہوگی؟ سبحانہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کی. جی، تو اس کے اندر ایکچولی جو 4 باتیں ہیں وہ ابھی پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، یعنی کہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکشن لیول ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 چیزیں آ گئی نا اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ایک تو پرفیکٹ ہیں ہر چیز میں، وہ جو بھی کرتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیول تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور دوسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ ہم نقص کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. تو یہ جب ہم سبحانہ کہتے ہیں نا تو اس سے 2 باتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ربی. اب ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ٹیبل پڑھا تھا نا، ابھی ہم نے اٹیچ ضمائر کے ساتھ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ ربہ، ربہم. ٹھیک ہو گیا. پھر ربو کا، ربی. ربی کا کیا مطلب تھا؟ کون بتائے گا؟ جی مائک میرا رب. میرا رب. میرا تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے نا، یہاں پہ ربی ہے، میرا رب. ٹھیک ہے، تو یہ وہی والا ربی ہے، میرا رب. اب یہاں پہ میرا، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو ربوبیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رب کیسا ہوتا ہے، رب کے اندر کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اور دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا ربوبیت کے بارے میں. کون بتائے گا رب کیسا ہوتا ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. جی نزنین آپ بتائیے. ٹیچر اپنائیت. ہاں نہیں، اپنائیت تو ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو میں آپ کو بھی بتاؤں گی، دوسری بات ہے. تو ربی جو ہوتا ہے نا، ایک میرا رب، وہ تو اپنائیت ہوگی. اور ربوبیت کیا ہوتی ہے کہ ایک رب کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمیں ذرے سے لے کے اینڈ تک کس طرح ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کا ساتھ ساتھ خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہماری ہر یہ ضرورت کا ربوبیت خیال ہوتی رکھنے. ہے. ہاں بالکل. تو یہ 2 چیزیں آ گئی. ایک اس کے اندر کیا آ گیا؟ ایک اپنائیت اور ایک ربوبیت. اپنائیت کتنا پیارا سا لگتا ہے نا، ربی، میرا رب. اس میں کتنی ایک خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پرورش کرنے والا میرا رب. اور یہ بھی آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو سسٹم پورا بنایا ہوا ہے، اسپیشلی اگر آپ لوگوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، بیسک سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے، اس میں کتنے سارے سسٹمز ہوتے ہیں نا. ایک ذرا امیجن کرے، تصور اور احساس کے ساتھ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے کو، ہمارے اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا نظام بنایا ہوا ہے اور کس طرح سے پال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ذہن میں بھی لے کے آئیں. آگے چلتے ہیں. عظیم. اب عظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو اردو کے اندر بھی ورڈ ہے نا. یہ کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 107 دفعہ آیا. تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا.
ٹھیک ہے، یعنی بڑائی اور طاقتور، سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سی 4 باتیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. ٹھیک ہے، دوسری کیا چیز تھی؟ اپنائیت کی بات آ گئی، ربوبیت کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بات کی ہم نے کہ وہ عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ اور سب سے طاقتور ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ 4 باتیں ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اب یہاں سے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ سی ہے کہ ہم لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے عربی میں موسٹلی جو الفاظ ہیں وہ 3 حرفوں سے مل کر بنے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پہ انشاءاللہ آگے تھوڑا سا جائیں گے نا، پھر آپ کو اس کا مزید اور کلیئر بھی ہوگا. تو آئین، ایک سیکنڈ پیچھے آئے سسٹر جی. تو عزم جو ہے نا وہ ہڈی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ یہ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کا میننگ، ویسے تو الحمدللہ اردو کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے عظیم ہوتا کیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ جی، یہاں پہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تصور اور احساس کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا ایک جتنا رب ہے. اور کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بندے تو بے شمار ہیں، لیکن ہمارا رب صرف وہی ہے. تو ہمیں اپنا کنیکشن جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے جی. اچھا، اب یہاں سے کچھ اسباق جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، اس میں 4 باتوں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا ہے؟ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا زبردست انصاف کرنے والا ہے، ہم لوگ یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کیا پتا ہم لوگوں نے کوئی ایسی غیر دانستہ طور پہ کوئی ایسی بات کر دی ہو جو اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز تو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ہم لوگوں کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جو بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ لوگ بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹی دیکھ لیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری نیچر دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکٹ لیول پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. چاہے آپ مچھر کو دیکھ لیں، آج کل نینو ٹیکنالوجی بھی آ گیا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک جو مچھر چھوٹا سا ہے اس میں بھی پوری کی پوری فنکشنالٹی ہے، کوئی اس کے اندر مسنگ چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بے نیاز ہے، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں سورت کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اور اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین حکمت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی. اور اس کے علاوہ جو جیسے ہمیں آزمائش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ بجائے اس پہ اس طرح کرنے سے کہ میرے ساتھ کیوں، میں ہی کیوں، ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ بے شک اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اس کے اندر ہمیں ایسا بنا دے، ایسا ہم عمل کریں جیسا اللہ کو پسند. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب جیسے رب کی بات ہو رہی تھی، میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا بتایا تھا کہ اب رب جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. پھر آپ لوگوں نے تصور بھی کرنا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو کنٹرول کر رہا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت ہمارا اگر سانس تھوڑی دیر نہ آئے، ٹھیک ہے، ہر وقت امیجن کریں ایوری مومنٹ، ہماری جتنی بھی لائف ہے، ایوریج لائف کتنی ہوتی ہے انسان کی؟ 60 سال ہوتی ہے فار ایگزامپل. اس کے اندر ایک یہ نہیں ہوتا کہ چلو 15-20 منٹ دن میں سانس نہ آئے آپ کا تو کوئی بات نہیں، دل چلنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ کتنی زیادہ اس طرح اگر ہو جائے تو کیا اس طرح تو نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی کو چھوڑتا، ہم لوگ ہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کا نظام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کھیتی اگاتا ہے، بارش کرتا ہے، ہر چیز جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے چلا رہا ہے. اور پھر رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رب کیسا ہے. اور یہاں پہ اپنائیت کا میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ جب کہتے ہیں، ہم نے جو اٹیچ پروناؤنس پڑھے تو اس میں یہی تھا نا، اپنائیت کا پوزیشن شو کرنے کے لیے ہم کوئی چیز کہتے ہیں، میری کتاب، میرا قلم.
تو اسی طرح میرا رب، اس چیز کو آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بھولنا. یہ نہیں سوچنے، یہ وسوسہ نہیں آنے دینا کہ نہیں پتہ نہیں میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں، پتہ نہیں میری سنے گا اللہ یا نہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں اپنی سوچنی، ٹھیک ہے. یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنی نماز جب ہم رکوع کرتے ہیں، آپ لوگ یہ امیجن کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، کہ کتنی پیاری سی یہ دعا ہے نا، کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری کیا بات کریں کہ ہم اپنائیت کے ساتھ ہم جھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ہم کہہ رہے ہیں میرا رب. تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ اتنے پیار سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی کوئی دعا کو رد کرے گا. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. وہ عظیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا ہے، اس کے اوپر کوئی ہم لوگوں کا کچھ چل نہیں سکتا، کہ کوئی جھکا نہیں سکتا، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کی باری ہے، تھوڑی دیر آپ تصور اور احساس کریں، ٹھیک ہے. علم یعنی کہ سکھائیے. 2 منٹ آپ اس کو پڑھیں، اور پھر آپ لوگ اگر آپ کے پاس ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھا دیں، بے شک بعد میں سمجھاتے. جی چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم لوگ جو بولتے ہیں، آج تک ہم روز بولتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں نماز کسی ترجمے سے اس کا مطلب پتہ چل گیا، لیکن یہاں سے ہم اس کو ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں. جیسے سمیع، یہ ہم نے پڑھیں گے اس کا ٹیبل بھی انشاءاللہ. سمیع، سن لی، اللہ، اللہ نے، لی من کے کتنے ٹکڑے ہیں، کون بتائے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے لی من کے کتنے ٹکڑے ہیں. 2 ٹکڑے ہیں، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا. لی اور من، ٹھیک ہے، یعنی من اس کی جس نے، تو اس کا روا ترجمہ بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس طرح کر لیا، اس کی جس نے حمیدہ ہو کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ 3 2 2 دو ٹکڑے، بالکل. حمیدہ اور حمیدہ بالکل ٹھیک ہے. تعریف کی اس کی، یعنی کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. آگے چلتے ہیں، اس کے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے سامیہ کا مطلب ہوتا ہے سن لی، اس نے سنا، ٹھیک ہے. ایسے سامیہ اس نے سنا، اور کس نے سنا آگے بتایا بھی ہوا ہے، اللہ نے سنا. ٹھیک ہو گیا. آگے آتے ہیں. لی کا مطلب ہے کی یا لیے، تو اس کا روا ترجمہ بنانے کے لیے تھوڑا سا لینگویج کے آپ کو پتہ ہے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ہر لینگویج کی، تو اس کا ایک پراپر روا اس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو اس کی جس نے اس طرح سے بنا لیا. من کا مطلب ہے جس نے، ٹھیک ہے، یا جو یا جس نے، اسی لیے یوز کیا تھا. آگے چلتے ہیں. حمیدہ. اب حمیدہ کیا ہے؟ تعریف کے. ابھی ہم نے دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے ہم نے بات کی تھی نا جب ہم نے اٹیچ پروناؤنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ قرآن کی ہر لائن میں ایک دفعہ کم از کم آتے ہیں. تو اب یہاں سے یہ والا ہو، ہم، یہ والا ہو گیا ہو، ہم، کا، یہ، ہم، نا اور ہا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو والی کیا ہے؟ اس کی، تعریف کی اس کی، تو اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ ٹکڑے جو ہیں یہ جڑ کے آتے ہیں. اب آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا، چھوٹی سی چیز ہم نے پڑھی تھی اور یہاں پہ آ گئی، اور اب آپ اس کو ٹکڑے بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کس طرح سے مل کے بنا. جی اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا تصور اور احساس کرنا ہے، اور اس بات کا آپ نے سوچنا ہے کہ کیا پڑھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہاں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، ہم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ابھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کا ہے، ٹھیک ہے، اور سب چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا چیز اسپیسیفائی کی ہوئی ہے؟ کوئی ایک چیز انہوں نے بتائی دی ہے کہ جو تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جب بھی کوئی حمد یا تعریف وغیرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں دل سے کرنا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں کائنات پہ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگوں کو جب پتہ چلے گا. فار ایگزامپل اگر ہم سائنس پڑھ رہے ہیں یا اسپیس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جب ہم کائنات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی واسٹ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں. تو اس طرح جب ہم اتنا غور کریں گے تو ہمارے، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ دل سے
تعریف اور شکر نکلے گا اللہ کا. سبحان اللہ. جیسے آپ کبھی باہر جائیں، ماؤنٹین ایریا وغیرہ میں جائیں، وہاں جا کے بندہ جو ہے ایک دم سے اتنا وہ امپریس ہوتا ہے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ اس شوق سے آپ کیا کریں، ایکسپلور بھی چلیں کریں، وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا کہ سمجھیں سیر کرنے تو جا رہا ہوں، میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت کائنات ہے. ٹھیک ہے، سیر بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی ہو جائے گا، کیونکہ نیت پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا ساری چیزیں. اچھا، اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جب ہم تعریف کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ہمارے لیے ہی اس کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کس کو نا، ہمیں ملے گا. جی، علم یعنی سکھائیے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے. چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں، اب اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ربنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. کون بتائے گا کتنے ٹکڑے ربنا کے؟ 2. 2. دو ٹکڑے. ربنا. ہاں، اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ایسے ہوگا؟ ایسے ہوگا اپنی نا، طرف، ربنا. اپنی طرف. ہاں، اپنی طرف، ہمارا رب. ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد وا لا کا 3 ٹکڑے ہو گئے. وا تیرے، لا اور لا کا. اور کا. ہاں، تیرے ہی لیے. الحمد، اب یہاں پہ ال جب آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص اسم. کے لیے. اسم ہے. اور کیا ال سے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ خاص تمام، اسم. خاص تمام اسم. قسم کی تعریف ہے. جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیطان کی تمام جنسیں. ٹھیک ہے، شیطان میں وہ آ گیا. تو اسی طرح ال سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ہر قسم کی تعریف. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. جی آگے چلتے ہیں. اچھا، اور یہ رکوع سے جب ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ پڑھتے ہیں نا، اس کی دعا. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں، ہم نے ٹیبل میں کیا پڑھا تھا؟ ربنا پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے، ہمارا. اور یہاں پہ ربنا کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رب. اور یہاں پہ کیا ربنا کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب. ساتھ پکار بھی رہے ہیں. اب ہمارا رب تو ہے ہی، لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، پکار بھی رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا سا بس ڈفرینس ہے، اور یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیبل والے اس میں ربنا دونوں کا مطلب یہی ہے ہمارا، لیکن اس میں کیا ہے؟ ربنا میں پکار رہے ہیں اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، اور ہمیں ذرے سے لے کے کمال تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. جی، اب یہاں پہ وا اور لا لیے کا یہ والا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دیکھیں لا کا، جیسے ہم نے ٹیبل بنائے تھے. یہ کوئی پڑھے گا لاہو؟ کون سا بچہ پڑھے گا یہ ٹیبل؟ کوئی سسٹر، بردر، کوئی؟ لہو. جی سسٹر خزیمہ. جی سسٹر آپ پڑھیے. لہو، لہم، لاکا، لی، لکم، لنا. ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے لاہا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دیکھیں اٹیچڈ ضمیر تھی یہ بھی، تیرے لیے، تیرے ہی لیے. چھوٹے سے 3 ورڈ جو ان کا کتنا زبردست میننگ بن جاتا ہے نا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے، اور اسی کے لیے ہم یہ ایڈمٹ بھی کریں اور اپنے منہ سے کہہ بھی رہے ہیں. تو یہاں پہ الحمد کے اندر کیا چیز ہم نے پڑھی تھی؟ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کے معنی میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکر، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے تھوڑا سا اس بارے میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ربنا کہتے ہوئے ہم نے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اگر دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکالیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوشش کیجئے دل سے تعریف کیجئے اور شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا.
اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہیں ان کو گنا کریں, بیٹھتے اٹھتے ہر وقت کوشش کیا کریں الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, جیسے الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ اس کلاس میں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. آپ کو ہر کلاس میں ہم بتاتے ہیں یہ, اور یہ واقعی آپ امیجن کرنے کی بات ہے, یہ واقعی اللہ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کرنا ہے. جی آگے آ جائیں. علم, یہاں پہ آپ تھوڑا سا سوچئے اور تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے, اور سب جو ہے الحمدللہ کہ سوچ کے. جی آگے چلتا ہے. رکوع کا ایک ذکر ہے یہاں سے, ایک اور مسنون دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سر جب رکوع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. جی آگے کیجیے سسٹر. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. بہت خوبصورت دعا ہے, اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. جی سسٹر آگے کیجیے گا. اب ملء کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے غور کریں کتنی زبردست دعا ہے. ملء کا مطلب ہے بھر کے. ٹھیک ہے, جیسے اگر اس کی کچھ اور ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, یہاں پہ کیا ہے؟ آسمانوں کے بھر کے. ٹھیک ہے, سماوات کیا ہے پہلے مجھے کوئی بتائے, اسم ہے یا کچھ اور ہے؟ اسم. اسم. اور مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. اور واحد ہے جمع ہے؟ جمع. جمع. جمع ہے. یہ صرف لکھنے کا سٹائل ہے. سماوات, یہ جو چھوٹی کھڑی زبر لگی ہوئی ہے نا, اس کا مطلب الف تا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آپ لوگوں کے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں اس کی اور ایگزامپل. جیسے اگر ہم نے کہنا ہو پیٹ بھر کے, تو اس کا کیا کہیں گے؟ ملء بطن. اور جیب بھر کے ملء جیبن. ٹھیک ہے, آسمان بھر کے ملء السمائی. ٹھیک ہے, یہ اس کا واحد ہو گیا. پھر کپ بھر کے آپ نے چائے پینی ہو فار ایگزامپل, تو آپ کہیں گے ملء کوبن, میرے لیے بھر کے کپ, چائے کا کپ لے کے آؤ. ٹھیک ہے, تو اب آپ اپنے گھر میں یا آپ سب کو کہہ سکتے ہیں, جو آپ کے لیے چائے بنا رہا ہو نا اس کو عربی میں آپ کہیں. پھر وہ پوچھے گا یہ کیا ہے, تو آپ اس کو پڑھانے کا موقع بھی مل جائے گا. صحیح ہے, چلیں آگے آتے ہیں. جی سسٹر نیکسٹ کیجیے گا. ہاں, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا سماع اور سماوات, کیونکہ آگے پلس کا سائن بھی لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں؟ 310 دفعہ آیا ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھے بیٹھے بیٹھے ایک ورڈ یاد کیا, اور الحمدللہ آپ کو اتنے سارے آ گئے ہیں. جی اب یہاں پہ ہے پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. پھر بات ہو رہی ہے ومل الارض, اور زمین کے بھرنے کے برابر. ارض تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, ہم لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں ارض اور سماوات, یہ پڑھی ہے نا, تو الحمدللہ پھر وہی بات ہوگی, اردو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. جی آگے آ جائیں. اور یہ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن میں؟ 461 ٹائمس. ٹھیک ہو گیا. جی اب کیا بات ہو رہی ہے؟ ومل اما. اب بات پہلے ہم نے کی, جیسے ہم نے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. اور ذہن میں لائیے کہ آسمان جو ہے کتنے وسیع ہیں, ہم لوگ ایک نظر میں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, مل السماوات, پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مل الارض, اور زمینوں کے بھر کے برابر. وہ بھی ہم ایک نظر اپنی دوڑائیں تو کوئی لمٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ لمٹ لیس, ہم لوگوں نے کوئی اسپیس چھوڑی ہی نہیں. آسمانوں کے بھرنے کے برابر, زمین کے. اور پھر کیا بات آ رہی ہے؟ اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, آسمان اور زمین. اب یہاں پہ لکھا نا بینا اور ہما, اس کے دو ٹکڑے ہیں. ہما یوز ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے, ہما دو کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. اور جو کچھ بینا کا مطلب جیسے ہوتا ہے بیچ میں, درمیان میں. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 266 ٹائمز آیا ہے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ دونوں کے درمیان جو تھی چیزیں, تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے, ایک آسمان کے, پھر زمین کے, اور پھر ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اس دعا میں. جی ومل, اور بھر کے, ماں کا مطلب وہ جو, اس طرح سے. ٹھیک ہے, وہ تمام چیزیں. شئتا, اب انشاءاللہ شئتا کا آپ آگے پڑھیں گے, لیکن فی الحال ٹی پی آئی کا اگر ہم کریں, تو چاہے. شئتا, تو چاہے. ٹھیک ہے,
किसी मिन शैइन बाद, किसी चीज में से उसके बाद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसका फेल आगे पढ़ेंगे, किसी टू में इंशाल्लाह आप जरूर पढ़ेंगे, शाह या शाह, और इसका मतलब जैसे हम कहते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है अल्लाह के चाहने की बात हो रही है। और ये कुरान में टोटल कितनी दफा है? 3 दफा है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखें, शैउन। अब चीज को कहते हैं कोई शई, कोई शय, इस तरह उर्दू में भी कहते हैं ना, तो उससे आप याद रख ले शैउन। और उसकी जमा क्या है? अशियाउ, और प्लस का साइन भी आया हुआ है। और कि कौन सी जमा है? हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा कि टूटी फूटी जमा भी होगी कोई, ठीक है। तो ये उस तरह की जमा है, और इसका इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी। और ये कुरान में कितनी दफा है? 283 टाइम्स आया है जी। बादू, बादू से तो हमें पता चला ना, उर्दू में भी कहते हैं बाद, ठीक है। तो ये कितनी दफा है कुरान में? 198 टाइम्स है जी सिस्टर, ठीक है। ये दुआ बहुत खूबसूरत थी। आप लोग कोशिश करें इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जदीद तहकीकात जो आजकल रिसर्च वगैरह हो रही है, उसके अंदर क्या चीज आती है कि अगर हम लोगों ने बड़ा खुश रहना है अपनी जिंदगी में तो क्या चीज लेके आए? ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर हम एज अ मुस्लिम सोचे तो अल्लाह ताला उसको और देते हैं जो ज्यादा शुक्र अदा करता है। और फिर उसके बाद ये तो सारी मगरबी जो है फिलोसफीज हैं और जितनी रिसर्चेस हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने पहले से ही बता दिया हुआ है। और क्या कह रहे, एक प्रोफेसर है जो सक्सेस ट्रेनर होते हैं, जैसे वहां पे मगरब में होते हैं, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया हुआ, रात को सोते हुए अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबोलिए, ठीक है। यानी कि आजकल मेडिटेशन आपने शायद सुना हो, मेडिटेशन ये होती है कि आप लोगों ने इस तरह थोड़ी देर बैठ जाना है और सोचना है, और आपने ये प्रिटेंड नहीं, आप लोगों ने ये फील करना है कि आपके हर सांस के साथ या हर जर्रे के साथ जो है आप शुक्र कर रहे हैं और आप उसी में फ्लोट कर रहे हैं। और बस इस तरह की ना मेडिटेशन भी आ गई हैं, ठीक है। मगरिब में तो अब आई, अल्लाह ताला ने तो हमें कब से बता दी है ये सारी चीजें। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को देखें जरा, सारा आसमान, सारी जमीन और जो उनके दरमियान है सबको शुक्र से भर दो, ठीक है। सिर्फ अपने आप को नहीं, हर चीज को शुक्र से भर देना जी। आगे जी। और हमें क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है कि आराम की जिंदगी में तो शुक्र अदा करना आसान है, लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। यानी आप इमेजिन करें उनकी, अगर आपने पढ़ी हुई है उनकी जिंदगी के बारे में अगर आप पढ़ें तो उनकी कितनी ज्यादा टफ लाइफ थी, और उन्होंने पूरी उम्र जो है वो अपनी उम्मत के लिए लड़ते रहे, ठीक है, और स्ट्रगल करते रहे, और लेकिन कभी भी उन्होंने शुक्र अदा करना बंद नहीं किया, ठीक है। आगे, ठीक है, ठीक है सिस्टर, ये पढ़ लिया, आप आगे आ जाओ। अच्छा, ये इसका लास्ट वाला कलमा की थोड़ी सी चलिए मैं बता देती हूँ। बैक आए जी। अच्छा, इसके अंदर जो था वमिल अमा शिता मिन शैइन बादु, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये शुक्र के जज्बात के अजीम तरीन सतह है, यानी कि गोया आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह अगर जमीन और आसमानों से बढ़कर मुझे कोई चीज मालूम होती तो जो आपको पसंद हो तो मैं उसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करती हूँ। सुभान अल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये सजदे की तस्बीह आ गई है, इसमें भी 4 बातें हैं, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है क्या फर्क है। सुबहाना वो हमने पढ़ लिया है, और रब्बी, रब्बी के 2 टुकड़े अगर अपने बनाने हो, रब और ये, ठीक है। तो इसमें भी वही 2 चीजें हैं, कौन कौन सी थी, कौन बताएगा? अभी हमने डिस्कस किया, हैंड रेज कीजिए जी सिस्टर नसनीन। टीचर और अपने रब के लिए अपनायत की हाँ और ठीक है, उसके वो तो ठीक है, लेकिन हमने क्या इसमें से 2 पॉइंट्स देखे थे, रबूबियत और अपनायत, ठीक है अपनायत, ये। रबूबियत हाँ और अपनायत। हाँ, अच्छा, और इसका सजदे की तस्बीह में और रुकू की तस्बीह में फर्क कहाँ पे? अल-आला, सबसे बुलंद। आला यहाँ आला। पे हम अल्लाह ताला की बुलंदी को बयान कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हम सजदे में गिरे हुए हैं, ठीक है, अल्लाह के सामने, बिल्कुल जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इंसान का, सबसे ज्यादा बिल्कुल वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें इंसान जो है किसी चीज के बराबर अपने आप कुछ नहीं समझ सकता, ठीक है।
اور وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں. جی آگے آ جائیے. اور یہ ہم کیا کریں, ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آگے آ جائے. ٹھیک ہے, اعلیٰ یہ ہم نے پڑھا تھا, ایک ہوتا ہے بڑا اور ایک سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, سب سے بلند, سپرلیٹو فارم ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اکبر پڑھا تھا نا ایک ورڈ, اللہ اکبر, اسی طرح اعلیٰ جو ہے وہ بھی سپرلیٹو فارم ہے, سب سے بڑا. 7 ٹائمز قرآن میں آیا. آگے آتے ہیں. ہاں یہ چیز, یہ سلائیڈ بھی آگے دیکھیں. ایک ہوتا ہے کبیر جو بڑا ہوتا ہے, اکبر اس سے بڑا, الاکبر سب سے زیادہ بڑا, الف لام بھی لگا ہوا ہے نا, ال بھی لگ گیا ہے تو سب سے زیادہ بڑا. پھر صغیر, اصغر اور الاصغر یعنی کہ بالکل سب سے ہائیسٹ فارم پہ. اسی طرح اونچا ہوتا ہے اعلیٰ یا علی جو ہوتا ہے, پھر اعلیٰ, پھر الاعلیٰ سب سے اوپر. جی اس چیز کو آپ ذرا اچھی طرح یہ نا دیکھ بھی لیجیے گا. جی آگے آ جائیں. اب یہاں پہ تصور اور احساس کے ساتھ اپنی نماز میں یہ پڑھنا ہے. آگے آ جائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم یہ سارا ڈسکس کر چکے ہیں. آگے آ جائیں. ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں نیچے اپنا سر زمین پہ رکھتے ہوئے کیا کر رہا ہوں, اللہ کا یہ اعتراف کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر اور وہ سب سے بڑا. ٹھیک ہے, یہ بندے کی حیثیت ہے, آپ سوچ لیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ نیچے پڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں کہہ لیں, یا جیسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں محاورتاً کہ اللہ کے آگے بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے. اور بندہ جو ہے اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے. جی آگے آ جائیں. پھر دنیا میں کامیابی اور کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, مثبت رویہ. یہ ہم سورہ فاتحہ سے بھی ہم نے عادات پڑھی تھی نا, شکر اور نماز کا قیام وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے وَلَكَ الْحَمْدُ پہ اچھا ختم جو ہے اس پہ ہوتا ہے. آگے آ جائیں سسٹر. اب تسبیح دیکھ لیتے ہیں. ہم روزانہ 200 بار تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز میں سب سے زیادہ ذکر ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, اور یہ ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں. اور آگے آ جائیں. ٹھیک ہے سسٹر, آگے آ جائیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, اب ہمیں یہاں پہ وہی پوائنٹس آ گئے کہ ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور اسی میں ہم لوگوں کی کامیابی کا راز ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. جی سسٹر نیکسٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اس کے لیے ہمیں دعا اور احتساب کرنا ہے, اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. نماز ہمیں سمجھ کے پڑھنی ہے, ٹائم لگائیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ نہیں کہ بس فٹافٹ پڑھ کے, یہی ہوتا ہے موسٹلی بندہ, بچے یا تو بلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور بلا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے سمجھ کے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے تاکہ خشوع اور خضوع ہو. ٹھیک ہے, اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ دن میں شکایت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, یہ ایسا کیوں ہو گیا. اور ہم لوگوں کو جو ہے, یا کئی لوگ اپنی بیوٹی کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ میری ایسی کیوں شکل ہے, یہ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں سوچنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, بہترین بنایا, الحمدللہ. جی آگے آ جائیے. پھر پلان بنانا ہے. آپ لوگوں نے کیا پلان بنانا ہے کہ ہم لوگوں نے دھیان سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تبلیغ کرنی ہے. آپ لوگوں نے ذرا سا پڑھا ہے, اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے. جی آگے آ جائیں سسٹر. اب تھوڑا سا اب ایسا کرتے ہیں, ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. گرامر نکال لیتے ہیں. 7B سٹارٹ کرتے ہیں. جی آگے آ جائیں. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا تھا, جی سسٹر آگے 7B گرامر پارٹ کرنے لگے نا. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ابھی کہ ہم نے کون کون سے حروف جر پڑھنی ہے, الہ, مع اور اندا. اور آپ لوگوں نے ایک اسمائلی اپنے فیس پہ لے آئے جیسے یہاں پہ بنی, اور خوشی خوشی پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. جی اب گرامر کے لیے ہم نے TPI کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم نے کیا سوچا, تو اس کے لیے ہم کس طرح سے کرتے ہیں. TPI کیا ہوتی ہے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے اور دل سے کیجیے, اور مل کے بھی کیجیے. جی آگے آ جائیں. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسم, فعل, حرف.
ٹھیک ہے، جیسے اسم کی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، یا تو اس کے شروع میں ال آتا ہے، تنوین آتی ہے آخر میں، یا واو نون یا نون الف تا آتی ہے. اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اسم میں؟ یا تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یا اس میں صرف پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، فعل سے کسی کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور کیا ہم نے بات سیکھی تھی، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر الگ سے پاسٹ وہ نہیں ہے، پاسٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ اور یہ وہ ساری وہ فعل کے اندر کورڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر آگے اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ پڑھتے رہیں گے. حرف جو ہے وہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے. جی آگے آ جائیے سسٹر. حروف ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا جیسے لا یا لی جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ لیے. آج ہم نے اس کا کہاں پہ پڑھا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کی کوئی اگزامپل پڑھی؟ والا کل ہم پڑھی تھی نا. اور کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ، للہ، یہ سارے پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ. پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ہم تو. ٹھیک ہے، یہ بات دیر سے آئی ہے، ہم تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. جینیس لوگ ہیں آپ لوگ تو. من کا کیا مطلب ہے؟ سے. ان کا مطلب کانٹیکس کے حساب سے یا تو سے ہوتا ہے یا بارے میں. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی تھی. اچھا، یہ تین جو ضمائر ہیں، صرف یہ تین حروف جو ہیں، یہ جو اٹیچ پروناؤنس لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو پوزیشن بھی شو کرتے ہیں، مل کر آتے ہیں، ان کے ساتھ کتنی دفعہ آئے ہیں قرآن میں؟ 3591 ٹائمز آئے ہیں. تو ان کی امپورٹنس جو ہے بہت زیادہ ہے. اس کو آپ لوگوں نے لائٹلی نہیں لینا. ٹھیک ہے، اور ایزی سے ہے، آپ لوگوں کو آ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایگزامپلز آ رہی ہیں. جی یہاں سے اس کا اب ہم نے سوچا، یہ بتایا تھا نا کہ شروع میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم نے کچھ یاد کرنا ہوگا تو فکروں کی مدد سے کر لیں گے، یا کوئی اس طرح کا ذہن میں لے آئیں گے کامن سی ایگزامپل جس سے ہمیں میننگ یاد رہ جائے. تو بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. بی کا اسی طرح جو بسم اللہ میں بی آ رہا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے یاد کر لیا، بسم اللہ. فی سبیل اللہ، یہ تو بہت سارا ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، یا پاکستان میں تو بہت زیادہ کامن ہے، فی سبیل اللہ کر دو. ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، یعنی اوپر سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم یعنی آپ سب پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. اب اس کو ہم ساروں کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں. ایک دفعہ یہ کوئی ریوائز کر دے. ہو اس کا کوئی ٹیبل پڑے گا؟ جی اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 3590 ٹائمز سے بھی زیادہ ہیں. چلیں اب اس کو ملا کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں اب ایک آپ لوگ ہینڈ ریز کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی، ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں. Thank you very much, sister. You're welcome. Jazakallah khaira. Ahsanu jazakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm sorry آپ لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور آپ کی جو ہے ریویژن کی کلاس آج میری وجہ سے رہ گئی. باقی سسٹر حفصہ کے ہم سب مشکور ہیں کہ انہوں نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آج کلاس کرائی. چلیے اب میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ لے لیتا ہوں. ہم نے جو ہے یہ پہلے کیے ہوئے ہیں، اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. آئیے آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں. ایک گہری سانس لیجئے اور کہیے ربی زدنی علما. آج ہم نے یہ 3 نئے حروف پڑھنے تھے، الا، ما، اندا، اور ہمارا ٹیبل وہی ہے وہ، ان کا، ہی، کمنا. تو ان سے ہم ملائیں گے. آئیے چلتے ہیں. پہلا لفظ ہے الی. ایلا، ایلا، یہ ای کے ساتھ ہے. دوسرا کیا تھا؟ اعلی، وہ حلق سے نکلتا اعلی، تو یہ ہے ایلا. تو اسے کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ یعنی طرف. تو آئیے اس کو ٹیبل دیکھ لیجئے. ایک ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. اب میں اشارے کروں گا اور آپ نے جو ہے لفظ بولنا ہے. ہاں جی، کیا لفظ ہوگا اس کا؟ الیہ.
इलैहिम एक उंगली है। और अब क्या होगा जब चार इलैहिम, हिम, और इस तरफ क्या होगा? इलैका, इलैका, इलै और अपनी तरफ एक उंगली से इलैया इलैया, या की दो आवाजें, ठीक, शब्द है। इ- और चार उंगलियां सामने हो तो इलैकुम, इलैकुम, इलैकुम गुड। और अगर इस तरफ हो तब इलैना इलैना, गुड। अब मैं लफ्ज बोलूंगा, आपने उसका तर्जुमा बताना। इलैही, उसकी उसकी तरफ, तरफ, इलैहिम, उन सब की उन तरफ, सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, मेरी, इलैकुम, आप सब सब की की तरफ, तरफ, इलैना। हम सब की हमारी तरफ। हमारी अब तरफ। टेस्ट, मैं अचानक इशारा करूंगा, आपने सही लफ्ज अरबी में बताना है। इलैका, इलैका, गुड। इलैहिम, इलैहिम, हाँ, ये किसने पाया? इसने इलैहिम कहा, उसमें जिसका शोर है वो प्लीज अपना थोड़ा सा साइलेंट कर ले उसे। आइए अब अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है माँ। माँ के मानी होते हैं साथ। कैसे याद करते हैं? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आइए इसका टेबल देखिए कैसे बनेगा। माहू के साथ, माहू उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। अब जो है मैं इशारा करूंगा, आपने अरबी में बताना है। जी, माहू ऊ, माअहु, माअहुम माअहुम, माँ माअका का एक उंगली है, माँ का अपनी मैं तरफ आप है, एक, माइया माई, माई माँ, यहाँ माइया नहीं है, माई। और चार उंगलियां अगर सामने करूं, माअकुम माअकुम, और अपनी तरफ से चार उंगलियां माअना माना, आना। ठीक, अब मैं अरबी लफ्ज बोलूंगा, आपने उसका तर्जुमा बताना। माहू, उसके साथ, उसके साथ, माहू, उसके साथ, माहू उसके साथ, है, उन सब के साथ, सबके साथ, उन सब के साथ। जिसने कहा उसके 10 में से 10। माँ का, आपके साथ, माई, मेरे साथ, मेरे साथ, माकुम, आप सब के साथ, माना। हमारे हमारे साथ। साथ, ठीक है जी। अब जो है टेस्ट है। आइए जी, होशियार रहे। मैंने एकदम जो है इशारा करना है, आपने लफ्ज बताना है अरबी में। माअना माअना मैं आपको, माअहू मैं गुड, बस इतना काफी है। चलिए आइए अब अगला लफ्ज लेते हैं। बल्कि ये हो गया। हलिल्लाहु माहू, क्या जवाब होगा? नअम अल्लाहु माअहू नाम अल्लाह माहू, यही जवाब है। क्यों? माहू हु आया ना, तो हु तो हु ही रहता है, हूँ आ वो तो गया, कुछ नहीं। हाँ, हलिल्लाहु माहुम, हुम आ गया अभी। नअम अल्लाहु माहुम, यही तो, नाम अल्लाह माहू। और हाँ, अब आया मुकालमा से। हलिल्लाहु माका, तो क्या होगा? नअम अल्लाहु माका, नाम अल्लाह माना। नहीं, माँ का है तो इसका जवाब क्या होगा? का या ना, से बदलेगा, ना, या से। माना, अल्लाह माई, नाम। मैं पूछ रहा हूँ क्या अल्लाह आपके साथ है? आप कहेंगे हाँ अल्लाह माई, हमारे साथ तो हो सकता है। जब मैं कहूंगा कि अल्लाह तुम सबके साथ है, ये तो एक उंगली से मैं इशारा कर रहा हूँ, यानी कह रहा हूँ जो मेरे सामने एक आदमी है या औरत है, अल्लाह उसे आपके मैं साथ पूछ है। रहा हूँ क्या अल्लाह आपके साथ है? तो वो क्या कहेगा या क्या कहेगी? ये कहेगी अल्लाह मेरे साथ है। और लिहाजा माँ का किधर जाएगा? माई, नाम अल्लाह माई। और अगर मैं ये पूछूं जमा अल्लाह माकुम, तो अब क्या जवाब होगा? अल्लाहु माना, नाम अल्लाह माना। हाँ, अब जो है कुम जो है वो ना की तरफ जाएगा, ना, ये है। चलिए इसका भी एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मैंने
ایک جملہ بولنا ہے, آپ نے جو ہے اس کا صحیح جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, تیار رہے دونوں. حل اللہ معک, نام اللہ معی. ہاں کا جو ہے ہمیشہ یا کے ساتھ ہے, فوراً جواب آنا چاہیے تھا نام اللہ معی, ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. چلو اب اگلا لفظ ہے اندا. اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس. کیسے یاد کرتے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کم ریالن اندا کا, ریالن اندا کا, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. کم ریالن اندا. آئیے اس کا ٹیبل دیکھیں کیسے بنے گا. اندا اس کے پاس, اندا ان سب کے پاس, اندا کا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, عندکم اندکم آپ سب کے پاس, اندنا میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا. اب میں جو ہوں اشارہ کروں گا, آپ نے جو ہے وہ عربی کا لفظ بولنا ہے. جی, عندہو اور یہ اگر اشارہ ہو, عندہم گڈ, اور اگر یہ اشارہ ہو, عندک گڈ, اور اگر یہ اشارہ ہو, عندی گڈ, اور اگر یہ اشارہ ہو, عندکم اور اگر یہ اشارہ ہو, عندک عندنا عندکم عندنا کا بھی 4 انگلی ہیں تو یہ کم نہیں, کم کا جواب ہوگا نا سے, تو اندنا. اب میں آپ سے جو ہے عربی لفظ بول کے ترجمہ چاہتا ہوں, آپ جو ہے ترجمہ کریں گے, میں عربی لفظ اندہو ترجمہ کیجئے. اس کے پاس اندہم, ان سب ان کے سب کے پاس پاس اندکا, آپ کے آپ کے پاس پاس اندی, میرے میرے پاس پاس اندکم, آپ سب آپ کے سب کے پاس پاس اندنا. ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے, اب میں نے اشارہ کرنا ہے, آپ نے جو ہے کیا ہے عربی کا لفظ بتانا ہے کہ عربی میں اس کا ترجمہ یا اس اشارے سے کیا لفظ بنے گا. ہندی عندی ہندی عندہو عندہو گڈ. ابھی جو ہے سرپرائز ٹیسٹ ہے, سرپرائز ٹیسٹ. سرپرائز ٹیسٹ ہمیشہ سرپرائز ہی ہوتا ہے. عندہا انتہا جس نے کہا اندہا سب کے 10/10, کیونکہ ہم نے اندہا آپ کو پڑھایا نہیں ہے, بتایا نہیں اس کے. آئیے تو اب چلتے ہیں آگے, تھوڑا مکالمہ دیکھتے ہیں, کنورسیشن. اندہو قلم, ہاں جی, کیا جواب دیں گے. نعم نام عندہو قلم عندہو کبھی قلم. change ہوگا, کیا کہیں گے, نام اندہو قلم. اور میں کہوں اگر حل اندہم قلم, نعم نام عندہم عندہو قلم عندہو قلم. ہاں, اور اگر یہ کہیں حل اندکا قلم, نعم عندنا نام عندنا قلم عندی عندی قلم. ہاں, کا جو ہے وہ یا سے بدلے گا, کیا کہیں گے, نام اندی قلم. اور اگر میں یہ کہوں حل اندکم قلم, اب کیا عندی قلم. نعم عندنا قلم عندنا یہ ہندی جس نے کہا نا, عندنا قلم. یہ جو ہے نا مجھے عندنا قلم. شوق دیا, یعنی صدمہ دیا. کم جمع کا صیغہ ہے, کم کا جواب عندنا. ہمیں جمع نہ سے آئے گا, ٹھیک ہے نا. کا جو ہے واحد ہے, اس کا جواب جو ہے واحد یا سے آئے گا. چلیے اب ایسا کرتے ہیں, اس کو جو ہے آپ میں سے 2 سے جو ہے اسے دہرا لیتے ہیں. جی ناظرین, آپ سوال کیجئے اور زیز آپ جو ہے جواب دیجئے اسی مکالمے میں. ایک سوال کرے, دوسرے جواب. حل عندہو قلم. نعم عندہ قلم حل عندہم قلم. نعم عندہم قلم حل عندکا قلم. نعم عندی قلم حل عندکم قلم. نعم عندنا قلم گڈ, ایکسلنٹ, زبردست کام. آئیے, ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ربو, اس کا رب, تو مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے, ربوہا, اس عورت کا رب. اسی طرح اگر ہم کہیں الیہی, تو ادھر کیا ہوگا, الیہا. اگر ہم اس طرف کہیں علیہی, تو ادھر کیا ہوگا, علیہا. علیہا اگر ہم ادھر کہیں اندہو, تو ادھر کیا ہوگا, اندہا. عندہا. اگر میں کہوں بیہی, تو اب ادھر کیا ہوگا بھائی,
فیہا بیہا ایکسل. اگر میں کہوں فی ہی تو ادھر کیا ہوگا؟ فیہا فیہا. اگر میں کہوں منہو اب کیا ہوگا بھائی؟ منہا منہا منہا. مطلب اب آپ کو یہ پتا چل گیا جہاں مذکر کے لیے ہم ہو کہیں گے تو مؤنث کے لیے اس کے بدلے میں ہا آ جائے گا. باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ لفظ جو الا ہے، الہ ہے، ما ہے، اندا ہے، بی ہے، فی ہے، من ہے، جو کچھ بھی آ جائے اس کے ساتھ اگر ہو آ رہا ہے تو ہم اس طرف اشارہ کریں گے. مذکر و ہا مؤنث کی. ٹھیک، یہ تھا. آئیے اس سے دیکھتے ہیں. تو آج ہم نے یہ 3 نئے لفظ پڑھے. کون سے؟ الا. کیا مطلب ہے؟ طرف. طرف. ایسے یاد کریں گے، ان ان للہ للہ و انا الیہ. اور اگلا لفظ ہم نے جو سیکھا آج وہ کیا تھا؟ ما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر. ان ہاں. اللہ تو مع کیسے یاد کرتے الصابرین. ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تیسرا لفظ ہم نے سیکھا تھا اندا. اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس. کس جملے سے یاد کرتے ہیں؟ کم کم ریال. ریال عندک. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی. اب اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو 3 لفظ ہیں ان میں الا جو ہے، الا یہ جو ہے حرف جر ہے. اور اس سے پہلے آپ نے 6 حرف جر اور پڑھے تھے. کون سا تھا؟ بی، فی، من، ان، علا. اور اس کے ساتھ جو ہے کیا تھا؟ چھٹا کیا تھا بھائی؟ کون بتائے گا؟ 6 تھے نا. لی شروع میں پڑھا تھا نا، لا، لہو، منہو، عنہو، یہ 3 ہم نے ایک سیٹ میں پڑھے. پھر بی ہی، فی ہی اور علا یہ دوسرے سیٹ میں پڑھے 6. اور 7واں اس میں کیا ہے؟ ایلا. تو یہ 7 ہیں حروف جر. کیا ہے؟ حروف جر. اور اندا اور ما جو ہے یہ حروف جر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم. ہاں جی، ما کیا ہے؟ ہاں جی، کیا ہے؟ کوئی جواب دے. ما کیا ہے؟ اسم. اسم. اندا کیا ہے؟ اسم ہے. اب آپ کے سامنے 3 چیزیں لکھی ہوئی، اسے توجہ سے پڑھیے اور میرے سوال کو غور سے سنیے. الا، ما، اندا. ان میں سے ایک مختلف ہے. کون سی چیز مختلف ہے؟ ہاں عند. جی، الا. یہ کام کا سوال ہے. الا کیوں؟ اندا بھی اسم ہے، ما بھی اسم ہے، تو الا ہے جو حروف جر ہے. اب آپ کو کوئی فرق پتہ چل رہا ہے ان تینوں میں کون سا مختلف ہے؟ اوکے، چلیے میں اس سوال کو دوسرے طریقے سے کرتا ہوں. اب غور سے سنیے گا. بی، فی، اندا، ان میں کون سا مختلف ہے؟ عند. اندا. کیوں؟ اندا اسم ہے، بی، فی دونوں جو ہے حروف جر ہے. چلیں اسے ایک اور طریقے سے کر لیتے ہیں. اعلی، الا، ما. اب ان میں کون سا مختلف ہے؟ ما. مع. ما. اس لیے کہ یہ اسم ہے. یہ آپ کے ہوم ورک میں بھی آئے گا، کوئز میں بھی آئے گا. اس طرح 3 یا 4 جو ہے حروف دیے ہوں گے اور ان میں سے آپ کو کہا جائے گا مختلف پہچانے. تو یاد رکھیں ما اور اندا جو ہے یہ اسم ہے اور وہ جو ہے حروف ہے. چلیں اسے میں ایک اور طریقے سے آپ سے کرتا ہوں. چلیں اب بہت ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمارے لیے آسان ہو گئی یہ چیزیں. مثلا میں کہتا ہوں زید، میں کہتا ہوں قرآن، میں کہتا ہوں ما، اور میں کہتا ہوں من. اب ان میں کون سا مختلف ہے؟ زید، قرآن، من. ما، من. ما. کیوں؟ من. غلط ہے. باقی تینوں کیا ہے؟ اسم ہے. اسم. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، فرق کا پتہ چلنے لگے نا کہ فرق کہاں پہ آ ہے. چلے ایک اور سوال کرتے ہیں. من، عن، عند، اس کے ساتھ ایک جو ہے ہم کہتے تھے کتاب. عند. کتاب. کتاب بھی اسم، عند بھی اسم. تیسرا جو کیا تھا الا. لفظ وہ بھی اسم تھا. ہاں، من جو ہے وہ من اصل میں جو ہے من. حرف تھا، ہاں، باقی 3 اسم حرف تھے. تھا. تو اب آپ نے اس سوال کو جب بھی ایسا سوال آئے تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے اسم، فعل، حرف.
آپ نے چونکہ فیل نہیں پڑھا اس لیے میں ابھی تک فیل کو اس میں نہیں لایا. چلیے آگے چلتے ہیں, آج کی بڑی کام کی چیز تھی. اب آپ کا ٹیبل آ گیا. آپ میں سے کون جو ہے یہ اس ٹیبل کو کہہ رہا ہے بھائی نہیں. چلے جی ناظرین, آپ کا سب سے پہلے انمیوٹ ہوا, آپ کرا دیجئے, پھر جو محمد سے کراتے ہیں اگلا. پھر الیہی, الیہم, الیکا, گڈ الیہ, گڈ الیکم, الینا. گڈ. جی محمد, آپ یہ ماں کا ٹیبل کرا دیجئے. ماں ہوں اس کے گڈ ساتھ، ماں ہوں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. گڈ. اور اندا کا جو ہے جی خزیمہ. جی خزیمہ شبیر آپ کرا دیجئے. عندهم عندك عندي عندكم عندنا. گڈ. الیہ اس کی طرف, الیہ ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا معہم اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معک آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم ان سب کے ساتھ, معنا عندہم اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم ان سب کے پاس, عندنا. تو یہ ابھی ٹیسٹ آ گیا. ایک لفظ ہے الیہ, اس کا ترجمہ بتائیے اور بتائیے کدھر اشارہ کریں. جی کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی طرف. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تو ترجمہ ہوا, اشارہ کیا ہوگا؟ ایک انگلی سے دائیں طرف. ایک انگلی سے دائیں طرف. اگلا لفظ دیکھیے, معنا. ہمارے ساتھ. یہ جو کسی اور ایک انگلیوں کہنا سے کہ اپنی طرف. دو جو ہے مائک کھلے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے میری آواز بھی پیچھے ہو رہی ہے اور شور ہو رہا ہے. یہ لیجیے وہ بند ہو گیا. اب وہ بند ہوا ہے تو آواز صاف ہو گئی ہوگی. معنا ترجمہ کیجئے. ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ. اور چار اشارہ انگلی کدھر آپ کروں؟ چار انگلی چار. اپنی طرف. اور آخری لفظ دیکھیے, اندکا. جی آپ کے آپ پاس. آپ کے ساتھ آپ کے پاس کیا اشارہ کروں؟ ایک انگلی سامنے کی طرف. ایک انگلی سے سامنے طرف. بس یہ تھی آج کی. تو یہ سوال آپ کے لیے میں صرف دہرا دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, باقی چھوڑ دیجئے. ایاکا کا مطلب ہے تیری ہی, اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں, من ربکم کا مطلب ہے تمہارے رب کی طرف سے, وسبحان اللہ کا ترجمہ ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں, وہ ہے سبحان اللہ. اور سمع اللہ کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا. بینہم کا ترجمہ ہے ان سب کے درمیان. فی السماوات کا مطلب ہے آسمانوں میں. ان کا ترجمہ ہے چیز. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں سجدے میں. اور دل سے حمد کرنا ہو تو ایک سے زائد جواب کیا ہوں گے؟ اللہ کی صفات پر غور کیجئے, تجوید کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے ہم پر نامات ہیں اس پر غور کیجئے. اس کے بعد ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کریں؟ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں. وَهُوَ رَبُّنَا کا ترجمہ ہے اور وہ ہمارا رب ہے. من ربہم کے معنی ہے ان سب کے رب کی طرف سے. فلاحوں کا ترجمہ ہے بس ان سب کے لیے. اِنَّ لِلَّهِ کا مطلب ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. الیہ راجعون کا مطلب ہے اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. الجنت کا مطلب ہے جنت کی طرف. معا کا ترجمہ کیجئے آپ کے ساتھ. حل معا کا کتاب, نام معی کتاب. ان اللہ معنا کا ترجمہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حل اللہ معکم, نام اللہ معنا. جواب دیجئے حل عندہ قلم, نام عندہ قلم. میرے پاس ایک کتاب ہے, اندی کتاب. معہو کا مؤنث بتائیے, ماہا. تو یہ تھا آج کا سبق. الحمدللہ
آج کا سبق جو ہے پورا ہوا، اور ہم سب جو ہے سسٹر حفصہ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے جو ہے وہ آپ کی کلاس کو جاری رکھا اور کمپلیٹ کیا۔ تو آئیے اسے نقطہ تعلیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا ہمیں بھول جاتی ہیں چیزیں، تو اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، پہلا اعادہ دہرائی 1 گھنٹے کے بعد، دوسرا اعادہ 1 دن کے بعد، تیسرا اعادہ 1 ہفتے کے بعد، چوتھا 1 مہینے کے بعد، پانچواں 6 مہینے کے بعد۔ اگر آپ اس ترتیب سے چیز کو دہراتے رہیں اور اسے یاد کرتے رہیں ہر دفعہ، تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھولے۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے۔ الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام پر اب تک آپ نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,000 بار آئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دعا آپ میرے ساتھ پڑھیے سارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك نشهد ان لا وبحمدك نشهد أن لا إله اله الا لا انت إله إلا نستغفرك نستغفرك ونتوب ونتوب إليك۔ ہاں، آپ میں سے کون اس دعا کو ایک بار سنانا چاہے گا تاکہ ہم صحیح طریقے سے سن لیں؟ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، انت نشہدک و نتوب الیہ۔ کوئی اور اسے دہرانا چاہے گا؟ جی ناظرین، آپ نے انمیوٹ کیا، کہ آپ دہرانا چاہیں گی سسٹر؟ جی دہرائیے، Yes. دہرائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ گڈ، یہ بہت اہم دعا ہے، اس لیے اب ہم آئندہ ہر کلاس میں یہ کیا کریں گے، تمام مل کے اسے پڑھا کریں گے۔ آج پھر ایک بار مجھ سے سن لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جب الیک پہ ٹھہر جائیں گے تو کاف کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے، الیک۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ اختتام پذیر ہوا۔